جتنے بھی اہل بدعت ہیں، جو میں نے ابھی بات کہا، جتنے بھی اہل بدعت ہیں ان سب کا یہ مرض ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ بہت سوچ کے لکھا ہوا ہے، کسی نے لکھا، آدمی خود نہیں بدلتا ہے۔ اور یہود کی بیماری یہی تھی۔ یہود کی بیماری کیا تھی؟ جب نبی آتے انہوں نے اپنے حساب سے خواہشات کی بنیاد پر راستہ اپنایا۔ نبی خواہش سے ہٹ کے آتے تو نبیوں کے قتل کے لیے تیار ہو جاتے اور اللہ کی کتاب کو بدل دیتے تھے۔ تو خواہشات کی پیروی تحریف اور ارتداد تک لے جاتی ہے۔ خواہشات کی پیروی تحریف تک لے جاتی ہے یا انکار تک لے جاتی ہے، دونوں ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں تحریف کر دی، عیسیٰ علیہ السلام آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کی خواہشات کے خلاف دعوت لے کر آئے، انکار کر دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو یہ معاملہ ان کا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں، بہت سوچ کے کہا ابن سیرین نے کہ ان اسرع الناس ردۃ اہل الاہواء، لوگوں میں مرتد ہونے میں سب سے زیادہ سپیڈ ان کی ہوتی ہے جو بدعتی ہوتے ہیں۔ اس کا اگر ماڈرن ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو ایسا ہوگا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ارتداد کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جو بدعتی ذہن کے ہوتے ہیں۔ بدعتی ذہن کس کو کہتے ہیں؟ جو دین میں اپنی فلسفی کو لانے میں کوئی آپتی نہیں مانتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں مانتا ہے، اس میں اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، کیا ہے بھائی، اچھا ہے تو کر سکتے ہیں۔ یہ جس کا ذہن ہوتا ہے وہ آدمی مرتد ہونے کے قریب۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات کفریہ دعوت بھی اس کے سامنے آتی ہے اور اس کو اگر پسند آ جائے تو وہ بھی مان لیتا ہے۔ آج نکاحوں میں مسلمانوں کو دیکھو، آپ دیکھو درگاہوں کے تعلق سے جتنی رسمیں ہیں درگاہوں کی، اس میں سے کتنی ساری چیزیں وہ ہیں جو بتوں کے ساتھ ہیں۔ کیوں بھائی؟ بتوں کے تعلق سے ناریل پھوڑنا، مکہ میں ناریل پھوڑتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ میں؟ بتائیے کون سی کس قوم کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، بتوں پہ پھوڑا جاتا ہے۔ اب یہ لمبا ہو جائے گا اگر لیکن سن لیجئے اس کو کہ کیوں کوئی آدمی بدعتی مرتد کیسا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، بتوں کے آگے ناریل پھوڑا جاتا ہے، درگاہوں پہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بتوں کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں ڈالے جاتے ہیں ان کا نیلامی ہوتی ہے۔ درگاہوں کے تعلق سے آپ دیکھیے کتنی چیزیں اس طرح سے اس کو لوگ لیتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ دیتے ہیں۔ بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان کے سامنے کچھ رکھا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ درگاہوں پہ قبروں پہ بھی ہوتا ہے۔ تڑ گڑ درگاہوں پہ آپ کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ اسلام میں کہیں تڑ گڑ ہے؟ کیوں آیا آپ سوچئے، کہاں سے آیا؟ درگاہ پہ تڑ گڑ کس؟ یہ بتوں غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ ہم ان کو کچھ برا نہیں بول رہے ہیں، ان کا طریقہ ہے بھائی، وہ جانے، ہمارا اسلام ہے، ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہے، وہ ہمارا طریقہ اپناتے ہیں نہیں۔ یہ کیوں اپنایا؟ وہ گوشت کھاتے ہیں؟ نہیں ہمارا نہیں چلتا، وہ اپنے طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن یہ ان کا تڑ گڑ لے گئے۔ تڑ گڑ کہاں ہے اسلام میں؟ بتائیے، درگاہوں پہ آپ کو برابر ملے گا۔ اس کا نام خالی بدل دیا، کیا رکھا؟ شیرینی۔ کتنا اردو، گھر میں بھی نہیں بولتا، چائے میں ذرا شیرینی ڈالنا۔ شیرینی یعنی کیا؟ مٹھاس، میٹھا۔ کتنے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں معلوم، لیکن شیرینی کا مطلب شیرنی بولتے ہو اس کو۔ شیرنی سفید رنگ کا، وہ غیر مسلموں کا ہے بھائی، مسلمانوں کا نہیں ہے وہ۔ سالانہ جترا، عرس ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا عرس مناتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر کا عرس تھا؟ نہیں تھا۔ حضرت حمزہ کا عرس تھا؟ نہیں۔ یہ عرس ان کے یہاں بھی ہوتا، وہ لوگ بھی عرس مناتے ہیں۔ جترا سالانہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، دیوی دیوتاؤں کا ان کا ہوتا ہے، یہ کرتا ہے مسلمان۔ وہاں پر ان کے یہاں پجاری ہوتا ہے، یہاں مجاور۔ ساری رسمیں آپ دیکھیے، وہاں پر بھی میوزیکل پروگرام ہوتا ہے، قوالی یہاں پہ ہوتی ہے، ان کا اپنا میوزک کا پروگرام ہوتا ہے، وہاں پر سب جمع ہوتے ہیں اور گاتے بجاتے ہیں۔
یہاں یہ کرتا ہے. کتنی مشابہتیں بتاؤں. تو یہ غیر مسلموں کی مشرکین کا طور طریقہ بدعات کی وجہ سے دیکھیے پورا آ گیا, پورا مسلمانوں میں آ گیا. سجدہ کرنے سے لے کے سب آپ دیکھیے. تو یہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اہل بدعات ارتداد کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں. یہ بہت سخت بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے بدعات کفر و شرک کا دروازہ کھولتی ہے. بدعات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بدعات کیونکہ انسان کے ذہن کا نیا دروازہ کھولتی ہے اور وہ کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے. اسی لیے صحابہ کیا بولتے تھے؟ فعلیکم بالامر العتیق فعلیکم بالامر الاول فعلیکم بالہدی الاول. پچھلا طریقہ اس پہ قائم رہو, نیا کچھ نکالو مت, کیونکہ نئے میں کفر کی. ایک بار آپ نے کھڑکی کھول دی ہوا کے لیے, اس میں سے مچھر بھی آئیں گے ڈینگو کے, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ نے کھڑکی اچھے کے لیے کھولی, اچھی ہوا آ رہی, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے کیا آ سکتا ہے؟ سانپ بھی آ سکتا ہے, بچھو بھی آ سکتا ہے, اس میں سے بیماری کے مچھر بھی آ سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک آدمی اپنی عقل سے ایک کھڑکی کھول دیتا ہے دین میں, اس کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے, لیکن اس میں سے ہلاکتیں بھی آتی ہیں, اور کون سی ہلاکت آ سکتی بول نہیں سکتے آپ. لہٰذا بدعات سے بچنا چاہیے, لہٰذا بدعات سے خاص طور سے بچنا چاہیے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس, البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. بدعت ابلیس کو اللہ کی نافرمانی سے زیادہ پسند ہے. معصیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے ایک حکم دیا, آدمی نہ مانے اس کو یا توڑ دے اس حکم کو. معصیت اللہ کے حکم کی نافرمانی, یہ ابلیس کو اپنی طرف سے دین بنا کے عمل کرنا یہ زیادہ پسند ہے معصیت سے. البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. بدعت ابلیس کو نافرمانی سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها. وجہ اس کی ہے کہ گناہ سے آدمی توبہ کر لیتا ہے. شراب پی لیا اس نے یا کوئی حکم اللہ کا توڑا, اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا یا اللہ کا حکم توڑا, اس کو احساس ہوتا ہے. لیکن بدعت چونکہ وہ اچھا کام سمجھ کے کرتا ہے, اس سے توبہ کرنے کی توفیق اس کو نہیں ملتی ہے. بھائی جس چیز کو آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں اس کے اوپر توبہ کریں گے آپ, اللہ غلطی ہو گئی معاف کرنا, میں نے نماز پڑھ لیا. کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں. نماز نیکی ہے, تو جس چیز کو آدمی نیکی مانتا ہے اس سے کیسے توبہ کرے گا؟ بدعت کو آدمی دین میں ایک بھلا کام سمجھ کے کرتا ہے, یہ اچھا ہے, لہٰذا اس اچھے کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا, اور گناہ نہیں سمجھتا اس سے توبہ نہیں کرتا ہے. لہٰذا ایک تو یہ کہ انسان گناہ کر رہا ہے, دو اس سے توبہ بھی نہیں کر رہا ہے, تو ایسا کام کرواؤ نا. ابلیس کے سامنے دو آپشن ہیں. ایک تو ایسا کام کرواؤ جس کو یہ برا مانتا ہے اور آج کیا جذبے میں آ کے کل توبہ کر لے گا, یا پھر ایسا کام کراؤ کہ جس کو یہ برا نہ مانے اور کل کو توبہ بھی نہ کرے, بلکہ آج جتنا کیا کل اس سے اور زیادہ کرے. تو دونوں میں زیادہ ڈینجر آپشن کون سا ہے؟ بدعت. لہٰذا ابلیس کیا کرتا ہے؟ دنیا دار لوگوں کو حرام کاموں میں جو جسمانی لذت والی چیزیں ہوتی ہیں ان میں ڈالتا ہے. ان کا میلان ادھر زیادہ ہوتا ہے, ناچ گانے, شراب, ہاں جوا اور بے حیائی اور اس طرح کی چیزیں. دنیا دار طبقے کو ادھر بولتا تم ادھر جاؤ, تمہارا میلان ادھر ہے. دیندار طبقے کو کہاں ڈالتا؟ بھائی ہم شراب نہیں پیتے, ہم یہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے, تم کو ہم کہاں ڈالیں گے؟ بدعات میں. دین کے نام پہ وہ کرو جو دین نہیں ہے, تم کو ایسے ہلاک کریں گے. لہٰذا اکثر دیندار طبقہ دین میں اپنی عقل سے کچھ اضافہ کر کے ہلاک ہو